السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا غفور الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا پارہ بھی اللہ کے کرم سے مکمل ہو گیا ہے۔ آگے تیسرا پارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 510 کا ذکر ہے۔ ابھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حکمت سے نبوت مراد ہے، جیسے کہ ذرا بنانا اور جانوروں کا کلام سمجھنا۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزے دیے تھے۔ وہ ذرا بنا کے اپنی روزی کماتے، ان کے ہاتھوں میں آتے ہی لوہا نرم ہو جاتا اور وہ جانوروں کی باتیں بھی سمجھ لیتے تھے۔ اس کے بارے میں آگے تفصیل سے ذکر آئے گا انشاءاللہ، تو پھر بات ہوگی۔ ابھی آگے بتایا جا رہا ہے کہ رسول ایک دوسرے پر افضل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند فرمایا گیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے میں دوسروں کی بلائیں بھی دفع فرماتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک صالح مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں کی بلائیں دفع فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کا قرب یعنی ان کے نزدیک رہنا بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مریم کے بیٹے کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد فرمائی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، یعنی انبیاء سابقین کی امتیں بھی ایمان کفر میں مختلف رہی ہیں۔ یہ کبھی نہ ہوا کہ تمام امتی ہو جاتی۔ آگے 517 میں ہے کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرند بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، یہ سب ان کے معجزے تھے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام پر افضل ہیں۔ آگے آیت الکرسی ہے جس میں اللہ رب العزت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے تو ہر کوئی واقف ہے، اگر یہاں ذکر کرنا شروع ہوا تو سب کچھ کم پڑ جائے گا، یعنی سیاہی، کاغذ، پینسل، ٹائم، مگر ہم اپنے رب کریم کی صفات بیان کرنے سے قاصر ہی رہیں گے۔ مگر ان کی آیات کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ آگے آیت نمبر 535 میں ہے کہ غرور تکبر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں؟ اس بار یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی۔ یہاں اشارہ نمرود کی طرف کیا جا رہا ہے، جسے اللہ رب العزت نے تمام زمین کی سلطنت عطا فرمائی۔ اس پر اس نے بجائے شکر کے تکبر کیا اور ربوبیت کا دعویٰ ہی کر بیٹھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی مغرور شخص تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدا پرستی کی دعوت دی تو کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ 536 میں اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو کہ جلاتا اور مارتا ہے، یعنی اجسام میں موت اور حیات پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا شناس کے لیے تو یہ ایک بہترین نشانی تھی اور ہدایت تھی، مگر وہ بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جلانے کا مطلب نہیں جلا دینا، ایک چیز کو نئے سرے سے جلا بخشنا، کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو مردہ چیزوں کو زندہ کر دیتا ہے، جیسے بارش کے پانی سے مری ہوئی بے جان زمین، جڑی بوٹیاں بھی پھر سے زندہ ہو جاتی ہیں، نئی جڑیں پکڑ لیتی ہیں، پیڑ پودے، یہاں تک کہ ہر چیز میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ اور اس میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی یاد دہانی کرائی کہ تیرا اپنا وجود، تیری زندگی خود اس رب کی محتاج ہے اور اس کی وحدانیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کیسے تو ایک بے جان نطفہ سے وجود میں آیا، اس کو انسانی صورت اور حیات عطا فرمائی گئی، مگر وہ یہ کب سننا چاہتا تھا۔ بے شک یہ ایک زبردست دلیل تھی، مگر اس کا جواب نمرود سے بننا پڑا اور بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ 538 میں اس نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو سزائے موت کا حکم دیا اور اس کو قتل کر دیا، اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور بولا یہ دیکھو میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، یعنی میں دونوں کو مار بھی سکتا تھا اور چھوڑ بھی سکتا تھا، مگر میں نے ایک کو مارا اور ایک کو چھوڑ دیا۔
تو یہ احمقانہ حرکت تھی، مگر اس نے یہ بھی کر دی۔ برے مجمع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بڑی نشانی دلیل کے ساتھ اس کے سامنے پیش کی کہ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے یعنی طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ 339 میں تو ہوش اڑ گیا اس کے یہ سن کے، کیونکہ وہ ایسا کرنے سے عاجز تھا۔ اس کی ذلت کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اقلا پر اس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ یعنی جتنے مجمع میں لوگ موجود تھے سب پر یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ جس کو جلانے اور جلانے کا مطلب ہی نہیں پتہ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ کہتا ہے اور اس کا جواب ممکن ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ نمرود کے جواب میں شان نے دعویٰ پیدا ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت اور بھی مضبوط فرمائی اور بولے کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیرے مقدور میں نہیں، یعنی تیرے بس کی بات ہی نہیں۔ اے ربوبیت کے جھوٹے دعوے دار، تو سورج کو ہی مشرق سے کے بجائے مغرب سے نکال دے، یعنی کہ ادھر ادھر کر دے۔ اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ربوبیت کا دعویٰ کرنا چھوڑ دے۔ اس آیت سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم دلیل کے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہیں، یعنی اس آیت سے مناظرے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ آگے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جلانے اور جلانے کے بارے میں، لیکن ٹائم بہت کم ہے، اس لیے اس کے متعلق بات ہوئی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے ذکر کرنے کی کوشش کروں گی، تو دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے۔ قرآنی معلومات چینل کو لائک اور شیئر بھی کیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔